حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 40 احادیث میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں حضور سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ جو 40 کے قریب ہیں مشہور، اس سلسلے میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو سننے کا ہمیں شرف حاصل ہو رہا ہے۔ جیسا کہ ابتدا میں یعنی شروع کے سلسلوں میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ احادیث طیبہ کے اندر 40 احادیث کے حوالے سے فضائل آئے ہیں۔ مثلاً ایک حدیث پاک کے اندر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، من حفظ علی امتی 40 حدیثا من امر دینہا بعثہ اللہ یوم القیامت فی زمرۃ الفقہاء والعلماء، یعنی جو شخص میری امت تک ان کے دین کے معاملے میں 40 احادیث کو پہنچائے، ان تک نقل کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت ایسے شخص کو فقہا اور علماء کے ساتھ اٹھائے گا۔ اور ایک روایت کے مطابق نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ کنت لہ شافعا و شہیدا، کہ کل بروز قیامت میں خاص طور پر اس کی شفاعت کروں گا اور خصوصی طور پر اس کے ایمان اور تقوی کی گواہی دوں گا۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتا ہے داخل ہو جا۔ تو الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ 40 احادیث طیبہ یہ مدنی چینل کے ذریعے امت مسلمہ تک پہنچائی جائے۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے پہلی حدیث پاک بیان کی تھی جو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور اسے امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، دیگر محدثین نے بھی روایت کیا ہے۔ اور وہ حدیث پاک مشہور حدیث انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی، تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے کہ اس کو حاصل کرے یا کسی عورت کے لیے ہے کہ اس سے نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف قرار پائے گی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ یہ حدیث پاک ہم نے اپنے پچھلے سلسلوں کے اندر بیان کی تھی اور تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تمام احادیث میں سب سے اہمیت کی حامل حدیث کہلاتی ہے، اور علماء نے ارشاد فرمایا کہ دین کا نصف، بعض نے کہا کہ دین کا 1/3 اس کے اوپر موقوف ہے۔ مختلف علماء کے اقوال بھی ہم نے اس کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج کے سلسلے میں ہم 40 نووی یعنی جو 40 حدیثیں ہم بیان کر رہے ہیں انہیں بیان کرنے کی سعادت ہمیں امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور کتاب الاربعین النوویہ یعنی 40 نووی سے ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو دوسری حدیث مبارکہ جسے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، آج اس کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ غور سے سماعت فرمائیے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اچھی نیت کریں گے تو اس کا فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ توجہ سے سنیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے۔ اولاً میں آپ کے سامنے اس کا جو عربی ٹیکسٹ ہے اسے پڑھتا ہوں، عربی متن، عربی الفاظ، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی پیش خدمت ہوگا، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حدیث پاک پر علماء کرام نے اپنی تصانیف کے اندر جو گفتگو فرمائی ہے اس کو بھی ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلی حدیث مبارکہ بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے مروی تھی، اور یہ حدیث مبارکہ بھی کئی صحابہ کرام علیہم رضوان سے مروی ہے،
جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تفصیل سے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ تو امام نبوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلم شریف کے حوالے سے اس حدیث پاک کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں الحدیث الثانی عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایضا قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید السواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبث مريا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک ایک شخص ہمارے درمیان آئے۔ انہوں نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا جو بہت زیادہ سفید تھا، یعنی سفیدی اس میں بہت زیادہ تھی، اور ان کے جو بال تھے وہ بہت زیادہ سیاہ تھے، کالے تھے، اور ان پر سفر کا کوئی اثر نظر نہیں آتا تھا، اور ہم میں سے کوئی ان کو جانتا بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے ملا دیے اور اپنے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک رانوں پر رکھے اور عرض کی یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے اگر تو اس تک جانے کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا، یعنی جو سوال کرنے والے تھے، آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہمیں اس سے بڑا تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتے ہیں اور تصدیق بھی کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کو مانے، اس کے ملائکہ کو، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو، آخرت کے دن کو مانے، اور اس بات کو مانے کہ قدر خیر اور شر یہ تمام اللہ کی طرف سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے احسان یعنی نیکی کے بارے میں بتائیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیکی یہ ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح عبادت کر کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو گویا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، بس اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے عرض کی کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ مجھے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ باندی اپنے مالک کو جنے گی اور تو ننگے پاؤں، ننگے بدن اور فقیروں کو اور بکریوں کو چرانے والوں کو دیکھے گا کہ وہ بڑی بڑی عمارتوں کے اندر فخر کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ شخص چلے گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ میں ٹھہرا رہا، پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے عمر کیا تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟
تو میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ یہ حدیث پاک اور اس کا ترجمہ آپ نے سماعت کیا۔ یہ مشہور حدیث پاک ہے اور اس کو علماء حدیث جبریل کہتے ہیں کہ یہ حدیث جبریل کہلاتی ہے، کہ جس میں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے کچھ سوالات کیے جس کے حضور علیہ السلام نے جوابات دیے۔ تو چونکہ اس میں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کا بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا اور سوالات کرنا موجود تھا، تو اس وجہ سے علماء نے اس حدیث کو حدیث جبریل کا نام دیا ہے۔ یہاں پر اہل علم کے گوش گزار ایک نکتہ عرض کرتا چلوں کہ حدیث مبارکہ کی ایک قسم جو ہے وہ احادیث ملقبہ کہلاتی ہے، یعنی وہ احادیث کہ جو اہل علم کے درمیان یا لوگوں کے درمیان کسی نہ کسی نام کے ساتھ معروف ہوں، کسی نہ کسی نام کے ساتھ معروف ہوں، ان کا کوئی نہ کوئی لقب ہو۔ جیسے یہی حدیث مبارکہ اب اس کے اندر جو تذکرہ ہے وہ چونکہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے سوالات کا ہے، تو اس وجہ سے یہ جبریل امین علیہ السلام کے نام کے ساتھ موسوم ہو گئی اور اس کو لقب حدیث جبریل کا ملا۔ اسی طرح مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ کا مجدہ ملا تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کے مولا ہیں۔ تو غدیر خم کے موقع پر یہ معاملہ پیش آیا تھا، تو اس حدیث پاک کو حدیث غدیر خم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مسلم بخاری وغیرہ کی حدیث پاک کے اندر ہے کہ 3 شخص جو ہے ایک غار کے اندر پھنس گئے تھے، چٹان ان کے اوپر آ گری تھی غار کے دروازے پر، تو پھر انہوں نے اپنے اپنے جو نیک اعمال تھے اس کا وسیلہ رب العزت جل وعلا کی بارگاہ میں پیش کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی پریشانی کو دور کر دیا تھا، چٹان غار کے منہ سے ہٹ گئی تھی۔ اس کو حدیث غار، حدیث وسیلہ کہا جاتا ہے، حدیث طیر ہے، حدیث الاعمال بالنیات ہے۔ تو بعض اوقات احادیث طیبہ کو ایک خاص نام دے دیا جاتا ہے اور ان کو الاحادیث الملقبہ کہا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قدیم میں اس نام سے کتاب الاربعون المہذبہ بالاحادیث الملقبہ کے نام سے تصنیف فرمائی تھی، جس میں آپ نے ان احادیث طیبہ کا تذکرہ فرمایا کہ جو اہل علم کے مابین یا عام لوگوں کے مابین جو ہے وہ کسی نہ کسی لقب کے ساتھ، کسی نہ کسی نام کے ساتھ مشہور ہیں۔ اس حدیث کی اہمیت کیا ہے مدنی چینل کے ناظرین؟ یہ میں علماء کے اقوال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جس سے اس حدیث کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو زبردست محدث اور فقیہ گزرے ہیں، اپنی تصنیف جامع العلوم والحکم کے اندر اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ وَهُوَ حَدِيثٌ عَظِيمٌ جِدًّا يَشْمَلُ عَلَى شَرْحِ الدِّينِ كُلِّهِ، یعنی یہ حدیث پاک بہت عظیم ہے اور یہ دین کے پورے دین کی شرح کے اوپر مشتمل ہے۔ یہ حدیث بہت عظیم ہے اور یہ کے پورے دین کی شرح پر مشتمل ہے۔ حافظ ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الفتح المبین میں اس حدیث پاک کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ متفق علی عظم موقعہ، کہ اس کے اہم ترین ہونے پر، اس کے عظیم ہونے پر علماء کا اتفاق ہے۔ وکثرت احکامہ لاجتماعہ علی جمیع وظائف العبادت الظاہرۃ والباطنہ، یعنی اس حدیث کے اندر کثیر احکام بیان کیے گئے ہیں اور یہ حدیث پاک عبادت ظاہری ہو یا عبادت باطنی ہو، ان تمام کے معاملات کے اوپر مشتمل ہے۔ اس میں ایمان کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے، جو اعضاء کے ذریعے اعمال کیے جاتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے اندر اخلاص السرائر، اور اس کے اندر جو باطنی اعمال ہیں، نیت ہے، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں حتیٰ ان الشریعۃ کلھا راجعۃ الیہ، حتیٰ کہ ہماری پوری کی پوری شریعت جو ہے وہ اس حدیث پاک کی طرف رجوع کرتی ہے، اس حدیث پاک سے پورے کے پورے دین کی شرح ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ یہاں تک علماء نے ارشاد فرمایا کہ اس حدیث پاک کو ام السنہ کہا جاتا ہے۔ ام السنہ یعنی جتنی بھی احادیث ہیں ان کی ماں، یعنی ان کی اصل، جس طرح سورہ فاتحہ کو پورے قرآن کی ام القرآن کہا جاتا ہے، یعنی جتنے بھی قرآن کے اندر علوم ہیں
وہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں۔ تو اس طرح احادیث طیبہ کے اندر جتنی باتیں بیان ہوئی ہیں وہ تقریباً تمام کی تمام اس حدیث پاک کے اندر موجود ہیں، اس لیے اس کو ام السنہ کہا جاتا ہے۔ اس سے ہمارے سامنے اس حدیث پاک کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ یہاں تک علماء نے ارشاد فرمایا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی دوسری حدیث پاک موجود نہ ہوتی، فقط یہی حدیث پاک موجود ہوتی، تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو فصاحت ہے، حضور علیہ السلام کے احکام بیان کرنے کے اندر جو مہارت ہے، اور حضور علیہ السلام جو دین لے کر آئے ہیں، وہ تمام کا تمام اس حدیث پاک کے اندر بیان ہو جاتا۔ آپ کی فصاحت بھی ظاہر ہوتی، آپ علیہ السلام کی زبان کے اوپر مہارت بھی ظاہر ہوتی، اور آپ علیہ السلام کے دین پورا کا پورا اس حدیث کے ذریعے واضح ہو کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ یعنی دوسری کسی حدیث کی ضرورت نہیں پڑتی اگر فقط یہی حدیث ہوتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث کے علاوہ اور بہت ساری باتیں بھی ہمارے سامنے بیان فرمائی ہیں۔ اس حدیث پاک کا جو سبب ورود ہے، یعنی کیوں یہ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجود کے اندر آئی، کیوں ہمارے سامنے اس طرح کا معاملہ پیش آیا، اس حوالے سے علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس بات سے منع کر دیا گیا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ سوالات نہ کریں۔ یہ یاد رکھیے کہ ایک سوال ہوتا ہے اور ایک استفتاء ہوتا ہے۔ سوال اور فتویٰ طلب کرنے کے اندر فرق ہے۔ فتویٰ تو وہ ہوتا ہے کہ جب بندے کو کوئی حکم شرعی معلوم کرنا ہوتا ہے کہ اس کا نفاذ کیسے ہوگا، یعنی میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا یا کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے، اب اس میں حکم شرع کیا ہے کہ جس کو نافذ کیا جا سکے۔ مثلا نماز کے اندر جو ہے وہ میرا وضو ٹوٹ گیا، تو اب میرے لیے حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ نماز ٹوٹ گئی اور نماز جو ہے وہ دوبارہ پڑھنا پڑے گی، یا کسی کے ساتھ نکاح کا کوئی معاملہ پیش آیا، طلاق کا کوئی معاملہ پیش آیا، خرید و فروخت کا کوئی معاملہ پیش آیا، اب وہ کسی مفتی اسلام سے پوچھتا ہے کہ میرے لیے اس میں حکم شرع کیا ہے، اللہ اور اس کا رسول اور اس کی شریعت میرے بارے میں کیا فرماتی ہے۔ تو اب جو مفتی اسلام اس کو حکم بتائے گا اس کو فتویٰ کہا جاتا ہے، اور اس فتوے کو طلب کرنا یہ استفتاء کہلاتا ہے۔ اور سوال جو ہے یہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ سوال بعض اوقات علم حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، سوال بعض اوقات جو ہے وہ عاجز کرنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی سامنے والے کو عاجز کرنا مقصود ہوتا ہے، علم کا حصول مقصود نہیں ہوتا۔ اور سوال کرنے کے اندر اغراض بھی مختلف ہوتی ہیں، سوال کے مقاصد بھی مختلف ہوا کرتے ہیں۔ بعض اوقات سوال جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کا کرنا ضروری ہوتا ہے، دین کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کرنی ہے، دین کے حوالے سے کچھ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سوال کیا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات سوال وہ ہوتا ہے کہ جو بالکل نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کی وجہ سے بندے کے اپنے اوپر سختی آ جاتی ہے۔ یعنی ایک بات اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بیان ہو گئی کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اب اس کے اوپر خواہ خواہ کے سوالات کی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ حکم آسان ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا بالکل آسان ہوتا ہے، لیکن ان سوالات کی کثرت کی وجہ سے وہ حکم مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ دو مثالیں اس حوالے سے میں کرتا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر اس کی مشہور مثال موجود ہے کہ بنی اسرائیل کو اس بات کا حکم ہوا کہ وہ ایک قاتل کا پتہ چلانے کے لیے ایک گائے کو ذبح کریں۔ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ ان کو حکم ہوا کہ گائے کو ذبح کرو، پھر اس کے بعد حکم یہ تھا کہ اس کا کوئی ٹکڑا جو ہے وہ تم نے مقتول کے جسم پر مارنا ہے، وہ اٹھے گا اور اٹھ کر اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ اس پر انہوں نے اولاً تو موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام سے یہ کہا کہ اتتخذونا ہزوا، آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ہمیں مذاق بناتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے بنوں، کہ میں مذاق کرنے والا بنوں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام سے سوالات کرنا شروع کیے کہ آپ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ کر کہ ہماری وہ گائے ہونی کیسی چاہیے۔ تو انہیں بتایا گیا وہ گائے جو ہونی چاہیے وہ نہ تو بہت بوڑھی ہونی چاہیے اور نہ ہی چھوٹی بچیاں ہونی چاہیے، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں ہونی چاہیے۔ اب اتنا بھی ان کے لیے کفایت کرتا تھا کہ جاتے اور درمیانی کوئی عمر کی گائے لیتے اور اپنا جو ان کو حکم تھا اس پر عمل کر لیتے، لیکن انہوں نے سوال کرنا شروع کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ کے بتائیے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان کو بیان کریں کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہونی چاہیے اور اس کا زرد رنگ تیز ہونا چاہیے کہ جو دیکھنے والوں کی آنکھوں کو سرور دے۔ اب کوئی ایسی گائے لے آتے، اب انہوں نے مزید سوالات کیے کہ یہ گائے تو ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، آپ اور ہمیں بتائیے اس حوالے سے۔ تو ان کو کہا گیا کہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے کسی طرح کی محنت مزدوری نہ لی گئی ہو، نہ اس سے کھیتی باڑی کی گئی ہو، اور اس کے اندر کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، کوئی داغ اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اب ان کو یہ گائے بتا دی گئی، اب ان کے اوپر تنگی سے تنگی ہوتی چلی گئی۔ پہلے ایک مطلق گائے تھی، پھر اس کے بعد گائے ایسی ہونی چاہیے کہ جو درمیانی درجے کی ہونی چاہیے، درمیانی عمر کی ہونی چاہیے، اور زرد رنگ کی یعنی پیلے رنگ کی ہونی چاہیے۔ پھر یہ بتا دیا کہ اس سے کسی طرح کا کوئی کام نہ لیا گیا ہو اور اس کے اوپر کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے، بالکل زرد گائے ہونی چاہیے۔ یہ ان کے سوالات کی وجہ سے ان کے اوپر پابندیاں لگتی چلی گئیں۔ تو ایسے سوالات سے شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے کہ اس طرح کے سوالات نہیں کرنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے دین کے اندر تنگی پیدا ہوتی چلی جائے۔ ایک حدیث پاک کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی فرضیت کا بیان کیا کہ حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور بارگاہ رسالت کے اندر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کو فرض کیا گیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت فرمایا۔ انہوں نے پھر سوال کیا کہ کیا ہر سال کے لیے حج فرض کیا گیا ہے؟ حضور نے پھر سکوت فرمایا۔ انہوں نے تیسری مرتبہ سوال کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا، یعنی جتنا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرو۔ اب سوالات کر کے وہ اپنے اوپر تنگی کر لیتے اور ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ تو اس بات سے منع کیا گیا کہ ایسے سوالات نہ کیے جائیں کہ جس کی وجہ سے دین کے اندر تنگی پیدا ہو۔ اسی طرح سوال وہ کیے جائیں کہ جو منصب سے تعلق رکھتے ہوں، منصب کے متعلق ہوں، سوال وہ نہ ہوں کہ جو منصب سے تعلق نہیں رکھتے۔ اب ہستی ایسی ہے سامنے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، ان سے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان سے آخرت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان سے ایسے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جس کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں۔ اب کفار، مشرکین، یہود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے سوالات کرتے کہ جو ان منصبوں سے تعلق نہیں رکھتے تھے، طرح طرح کے ایسے سوالات کرتے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دل آزاری کا سبب بنتے، اور بعض اوقات یہ یہود اور منافقین وغیرہ مسلمانوں کو اس بات پر تنگ کرتے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کریں۔ تو اس طرح کے سوالات سے منع کر دیا گیا کہ ایسے سوالات نہ کرو۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتہائی ادب و احترام فرمایا کرتے تھے۔ وہ وہی سوالات کیا کرتے تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منصب کے متعلق ہوں، وہ دوسرے سوالات خود سے نہیں کرتے تھے۔ پھر جب ان کو منع کر دیا گیا کہ سوالات نہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، یہ آیت نازل ہوئی، اس کے علاوہ دیگر احکام نازل ہوئے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان اس بات سے بڑا ڈرا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی اس طرح کا سوال کریں کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ناراض کرنے والا ہو۔ البتہ جو دین کے معاملے سے تعلق رکھتا ہے، جو فتوے سے تعلق رکھتا ہے، ان کو کوئی معاملہ درپیش آیا ہے تو اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لازمی رجوع کیا کرتے تھے۔ کوئی بات سمجھ نہیں آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان کو کوئی سوال اس پر ہوا تو بارگاہ رسالت کے اندر وہ سوال کیا کرتے تھے، جس سے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث پاک کہ جس کا حساب لیا گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا، جس کا قیامت کے دن حساب لیا جائے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو اس پر حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ رسالت کے اندر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جن کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا ان سے بڑا آسان حساب لیا جائے گا۔ اب آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کا حساب لیا گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا، اور یہاں قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ان کا حساب بڑا آسان لیا جائے گا، تو یہ دونوں میں کیسے ہم تطبیق کریں گے، کیسے دونوں کو جمع کریں گے؟ اب یہ سوال پیدا ہوا، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ یہ جو حساب قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے یہ فقط اتنا ہوگا کہ ان کو ان کے نامہ اعمال دے دیے جائیں گے، باقی جس سے گفتگو ہوگی، جیسے حساب لیا جاتا ہے، فرمایا ہلاکا، وہ تو ہلاک ہو جائے، جس سے مناقشہ کیا گیا، جس سے اس کے نامہ اعمال کے بارے میں سوال کیا گیا، وہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو یہ جو مومنین ہیں ان کو قیامت کے دن ان کا نامہ اعمال فقط دے دیا جائے گا، ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا،
اور ان کا حساب آسانی کے ساتھ دے دیا جائے گا، ورنہ حقیقتاً جس کو حساب کہتے ہیں وہ اگر لیا گیا تو وہ تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گا۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان جو دین سے تعلق رکھنے والی باتیں تھیں یا جو معاملات ان کو دین کے پیش آتے تھے اس کا بارگاہ رسالت میں سوال کیا کرتے تھے۔ اب یہ جو معاملات پیش آئے تھے یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمر کے آخری حصے کے اندر پیش آئے تھے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اس بات کی بڑی تمنا رکھتے تھے کہ کوئی ذہین دیہاتی آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات کرے اور ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو اس کے جوابات ہوں اس کو سنیں۔ یہ صحابہ کی خواہش تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ چاہتا تھا کہ دین کا خلاصہ ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سامنے بیان کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو انسانی صورت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام یہ انسانی صورت میں آئے، ایک دیہاتی کی صورت کے اندر آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوالات کیے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گویا کے پورے دین کا خلاصہ ان کے سوال کے جواب کے اندر بیان فرما دیا۔ تو اس لیے اس حدیث کا معاملہ پیش آیا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کیونکہ سوال کرنے سے رک گئے تھے تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر بنیادی سوالات کیے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے جوابات ارشاد فرمائے۔ پھر یہ سوالات جو پیش آئے اس میں 4 سوالات جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ رسالت میں کیے ہیں۔ نمبر 1 اسلام کے بارے میں، نمبر 2 ایمان کے بارے میں، نمبر 3 آپ نے احسان کے بارے میں، نمبر 4 آپ نے اس حدیث پاک میں جو سوال کیا وہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سوال کیا۔ 3 سوالات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ذکر فرمایا، اور چوتھے سوال کے جواب میں یعنی قیامت کے بارے میں کہ قیامت کب آئے گی تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت فرمایا، اور پھر اس کے بعد قیامت کی نشانیاں آپ نے بیان فرمائی۔ اس میں کیا حکمت تھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اگلے سلسلے کے اندر عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پہ فقط اتنا عرض کرتا چلوں آخر کے اندر کہ یہ وہ عظیم الشان حدیث مبارکہ ہے جسے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جماعت نے روایت کیا ہے۔ چنانچہ امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ وغیرہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث پاک کو روایت کیا، جبکہ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، ابن ماجہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ امام نسائی اور امام ابو داؤد نے اس حدیث پاک کو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ سیدنا ابو عامر الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور ان کی حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، اور ان کی حدیث پاک کو امام بزار نے اپنی مسند میں اور امام بخاری نے اپنی دوسری کتاب خلق افعال العباد کے اندر روایت کیا، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، اور آپ کی اس حدیث پاک کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ تو مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث پاک ان تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان نے روایت کی ہے۔ اپنے اگلے سلسلے کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حدیث پاک کے مزید فوائد بھی ذکر کریں گے، اور مفتی اعظم ہند کے نائب یعنی فقیہ اعظم ہند مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان تمام احادیث کے الفاظ کو ایک جگہ پر جمع کر کے خوبصورت انداز میں اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے، مکمل طور پہ بیان کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کی عبارت بھی اپنے اگلے سلسلے کے اندر شامل کریں گے۔ رب العزت جل وعلا ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، بارگاہ رسالت کا کامل ادب و احترام اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا